کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا آغاز جو ہدایت کی دعا ہے، فجر کی نماز میں 4 مرتبہ یہ دعا مانگ کر آمین کہہ رہے ہیں، ظہر میں کم از کم 4 بار، عصر میں 4 بار، مغرب میں 3 بار اور عشاء میں 4 بار، مگر ہدایت نہیں مل رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جس سے کچھ مانگا جائے یا ملنے کی امید ہو تو اس کی جی حضوری کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں ہم در در پر جھکتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، اس کی عزت کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ٹانگیں ہم اس کی پہلے دباتے ہیں اور فائدہ اس سے ہمیں بعد میں ملتا ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خدمت کروانے والا خدمت کروا کر ہمیں دتکار کر چلا جائے، مگر اللہ کے معاملے میں ہمارا رویہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ شرط عائد کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ ہماری دعا قبول کرے گا تو تب ہی ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری نماز قبول فرمائے گا؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے، آپ کو نماز کے دوران ہی اللہ کی طرف سے چند نشانیاں ملتی ہیں۔ پہلی نشانی آپ کو رکوع میں ملتی ہے۔ جب آپ رکوع میں جھک جاتے ہیں تو تب آپ کا دل ایک اطمینان کی کیفیت میں چلا جائے اور آپ کے جسم کی ایک ایک رگ میں سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ پھر اس سجدے میں اللہ دل کو سکون پہنچا کر اس شخص کو نشانی سمجھتا بیچتا ہے کہ تمہارا سجدہ میں نے قبول کر لیا ہے اور تمہارے دل کو سکون پہنچا دیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی من پسند چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کا مقصد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے، اور جب آپ اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ نماز میں اگر یہ خیال آئے کہ جس رب کے آگے میں سجدے میں ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری ہر سانس سے باخبر ہے اور میں اس کی بڑائی اور صفات بیان کر رہا ہوں اور وہی میری نماز اور میری دعا قبول کرے گا، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کی نماز قبول کر لیتا ہے اور آپ کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ نماز کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اب کوئی اس آواز کو سن نہیں پاتا کہ یہ آواز کہاں سے آئی، کیونکہ یہ آواز لہروں کی شکل میں ہمارے دل کو محسوس ہوتی ہے، جس سے دل پر بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک انسان سکون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ مگر ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دل کا یہ اطمینان آخر ہے کیا۔ یہ بات آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ ہمارا دل دماغ کی طرح کام کرتا ہے، جس کے بارے میں 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ کے ڈائریکٹر اور ریسرچر ڈاکٹر کریٹے کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکنیں نمبروں کی طرح ہیں، ان پیغامات سے ایک شخص کے جذبات کی کیفیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ تحقیق کار اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دل جسمانی واسطوں سے دماغ کو پیغامات پہنچاتا ہے اور دماغ انہیں جذبات میں ڈال دیتا ہے، اور یہی جذبات سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا دماغ زمین پر ہوتا ہے تو آپ کے دل سے پمپ کیا گیا خون آپ کے دماغ تک تیزی سے پہنچتا ہے، جس سے آپ کے سوچنے کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے۔